سورہ کہف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر فرمایا ہے۔ جب ان کی ملاقات ہوئی تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا ہے، میں جو بھی کروں آپ بس دیکھتے رہیں اور سوال نہ کریں کہ میں نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ ظاہر ہے خضر علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، اللہ کے ارادے سے کیا، لیکن ان کی یہ شرط تھی خضر علیہ السلام کی کہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، جو آپ کی شرط ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ جب یہ چلے تو سب سے پہلے جس کشتی پر بیٹھے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، اس کشتی کے اندر نقص پیدا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک تو انہوں نے ہمیں بیٹھنے کے لیے جگہ دی اور آپ نے ان کی کشتی میں عیب ڈال دیا، اس کا تختہ توڑ دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ سے میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اب آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر آگے چلے، آگے دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو شریعت کے پیغمبر تھے، کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک جان کو قتل کیا، حالانکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، بغیر کسی گناہ کے آپ نے اس کو قتل کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب میں آپ سے کوئی سوال کروں تو پھر میں آپ کے ساتھ، آپ چاہیں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ اور آگے پہنچے، ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں پر لوگوں سے کھانا طلب کیا تو لوگوں نے انہیں کھانا نہیں دیا، کچھ بے رخی سے پیش آئے۔ تو وہاں پر ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی، گرنے کے قریب تھی، آپ نے اس دیوار کی مرمت کر دی اور اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس کی کم سے کم اجرت ہی لے لیتے، کہ انہوں نے کھانا تو ہمیں دیا نہیں تھا اور آپ نے ان کی مدد بھی کر دی۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، کہ یہ اب ہم دونوں کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اور اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ سب میں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ جو کشتی میں نے عیب ڈال دیا تھا وہ اس لیے ڈالا تھا کہ یہاں پر آگے ایک بہت ظالم بادشاہ ہے یا حاکم ہے جو ہر اچھی کشتی پر قبضہ کر لیتا ہے۔ تو یہ کشتی یتیم بچوں کی تھی، تو میں نے اس پر عیب اس لیے ڈالا تاکہ اس کشتی میں عیب ہو جائے اور وہ اس پر قبضہ نہ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ میں نے اس بچے کو اس لیے مار دیا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر بڑا سرکش بننے والا تھا، اللہ کا نافرمان بننے والا تھا، تو اس لیے میں نے اس بچے کو مار دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس بچے کے والدین کو ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائیں گے اس کے بدلے میں۔ اور تیسرا، جو میں نے دیوار گرائی تھی، وہ جو میں نے دیوار مرمت کی تھی، وہ مرمت اس لیے کی تھی کہ وہ 2 بچوں کی ملکیت تھی، اور وہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا۔ اگر وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا دیوار کے گرنے سے تو لوگ اس کو اٹھا لیتے اور وہ بچوں کو نہیں ملتا۔ اب جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے اور بالغ ہو جائیں گے تو یہ خزانہ ان کو ملے گا تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکیں۔ اور یہ اس لیے کیا کہ ان بچوں کے جو والد تھے وہ صالح تھے، نیک تھے۔ تو والدین کے نیک ہونے کا اولادوں کی اوپر بڑا اثر پڑتا ہے۔
اگر والدین نیک ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان والدین کے جانے کے بعد بھی ان کی اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے والدین کا نیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر والدین نیک ہوں گے تو بچے بھی نیک ہوں گے۔ والدین ماں اگر یہ دیکھے گی، ماں کو دیکھیں گے بچے کہ ماں کا تو ہر وقت جو ہے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گزرتا ہے، تو بچیاں بھی وہی کریں گی۔ بچے دیکھیں گے کہ اگر والدین ہر وقت موبائل پر لگے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو بچے بھی وہی کریں گے۔ بچے یہ دیکھیں گے کہ ماں باپ کے سامنے نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو بچوں کے آگے بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ بچے یہ دیکھیں گے کہ والدین کو کبھی قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا یا روزانہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو والدین کے اس عمل پر بچوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ اور پھر والدین کے جانے کے بعد ان والدین کے لیے کوئی صدقہ جاریہ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ والدین سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ والدین ٹھیک ہوں گے تو بچے بھی ٹھیک ہوں گے، والدین ٹھیک نہیں ہوں گے تو بچے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میں بڑی تفصیل سے اس بات کو کھولتا، لیکن کیونکہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے میری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ والدین سب سے پہلے مثال بنے اپنے بچوں کے لیے۔ چیریٹی بگنز فرام ہوم، گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ہر عمل سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔